اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. اللہ نے انسان سے ایک شکایت کی ہے، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. اللہ کہتے ہیں جب انسان کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے نا، گڑ گڑاتا ہے ہمارے سامنے. سارے نیک شریف شرفا قسم کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، جب مصیبت دور کر کے ہم اسے خوشیاں دے دیتے ہیں. قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي، ایکچولی میرے پاس ایک نالج ہے، میں نے اس کی ایک تدبیر اختیار کی ہے، اس کی وجہ سے مجھے یہ نعمت ملی ہے. اللہ کہاں بھائی، اللہ کا اس میں کیا لینا دینا ہے؟ میں کیوں نماز روزہ شروع کر دوں، داڑھی رکھ لوں، میں عورت ہوں تو پردہ کر لوں؟ ٹینشن تھی. ابے تو پھر اس ٹینشن میں کیوں اتنا پریشان تھا؟ یار اللہ سے دعا مانگو، یار کوئی وظیفہ بتا دو، ہے بھائی؟ بول دیتا یار یہ تو ٹینشن آئی ہے تو مجھے اللہ سے مانگنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. کیا ہوتا ہے دیکھو، بیمار ہوتے ہیں نا تو وظیفے بھی مانگ رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، جھاڑ پھونک بھی کروا رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، اور دل میں خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں، یار اللہ ٹھیک کر دے تو اب میں نماز پڑھوں گا انشاءاللہ. جب ٹھیک ہو جاتا ہے، ایکچولی اصل میں ڈاکٹر صحیح نہیں تھا جس سے میں کائنڈلی پہلے علاج کرا رہا تھا، غلط دوا دے دی تھی، اب صحیح دی ہے. ابھی میں نا بہت عرصے بعد اتنا لمبا بیمار ہوا ہوں رمضان میں نا، ورنہ مجھے ہوتا ہے گلا خراب ہوا 2-4 دن میں ٹھیک. یہ بہت کوئی ڈاکٹر نے بتایا کہ وائرل پھیلا ہوا تھا، وہ اٹیک کیا تھا اس نے. میں حقیقت بتاؤں مایوس سا ہونے لگا تھا کہ میں ٹھیک ہونے والا، اتنا گلا میرا پک گیا تھا نا، اتنی اینٹی بایوٹک کوئی اثر نہیں. لیکن دن کے بعد تھڑاک سے وہ سارا علامتیں، گلا تو بیٹھا ہوا ہے، وہ تو ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے نا، رمضان میں ویسے ہی گلا بیٹھا ہی رہتا ہے میرا. تو مجھے خیال ہوا دیکھو انسان مایوس ہو جاتا ہے. میں تو وصیتیں کرنے لگا تھا کہ بھائی اگر میں چلا گیا ہسپتال میں تو یہ وغیرہ وغیرہ نا. تو ٹھیک ہونے پر آتا ہے ایسے بھول جاتا ہے اور پھر ڈاکٹروں کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. ایکچولی اصل میں میڈیسن تھوڑی چینج کی، حالانکہ میڈیسن چینج کر کے بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، بغیر چینج کے بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تھے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر کا اس میں دخل نہیں ہوتا بھائی، ڈاکٹر کی دوا اگر آپ کو لگتی ہے تو اس میں بھی کس کے ارادے کا دخل ہوتا ہے؟ اللہ کے ارادے کا. کتنے لوگ ہیں اچھے بھلے تھے، ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے گئے، ٹیکا لگا کے بندہ ہی مار دیا ڈاکٹر نے. پھر ڈاکٹر آرام سے کہہ دیتے ایکچولی سائیڈ افیکٹ. ایکچولی اصل میں تو وہ 100 میں 1 کو سائیڈ افیکٹ ہو جاتا ہے، اس کا ری ایکشن ہوتا ہے، تو یہ انجیکشن نے ری ایکٹ کر دیا. اصل میں بھائی کچھ بھی کیا، موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. تبھی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. تو بھائی ہم ملحد نہیں ہیں، ہم مادہ پرست نہیں ہیں کہ ہر چیز اسباب کے کھاتے میں ڈال دیں. ہم کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ پر. اسباب میں جان ڈالنا بھی اللہ کا کام، اسباب سے جان نکالنا بھی کس کا کام؟ اللہ کا کام. تو اللہ کہتے ہیں انسانوں میں بہت سے ایسے ہیں ٹینشنوں میں آتے ہیں، او ہو بھائی اللہ اللہ ہی لگا ہوا ہے. جب ٹھیک ہو گئے تو پھر یہ پہلے تو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ نے کی، اللہ اللہ تو ٹھیک کر دے، اللہ تو ٹھیک کر دے. جب ٹھیک ہو گیا تو پھر یہ نہیں کہہ رہے اللہ نے ٹھیک کیا، کہہ رہے ہیں وہ اصل میں نے وہ دماغ اپنا استعمال کیا. تیرے بھائی کے پاس دماغ تو تجھے پتا ہے بہترین دماغ، تیرے بھائی کے پاس تجھے پتا ہے دماغ کیا ہے؟ بہترین دماغ ہے، اور پھر قابلیت بھی ہے. جیسے غربت میں جب غریب تھے تو پیسہ نہیں تھا، رو رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، پیسہ آ گیا. مائنڈ ہے یار، مائنڈ ہے. یہ جو لوگ غریب ہیں نا، یہ اپنی نااہلی سے غریب ہیں. ان لوگوں کے پاس میرے جیسا دماغ ہوتا، میرے جیسی صلاحیت ہوتی، نوٹ چھاپنے کی مشینیں بنتے. یہ کمبختوں کو پیسہ کمانا آتا ہی نہیں ہے، پوچھتے بھی نہیں ہے، مجھ سے مشورہ بھی نہیں لیتے. ابے جب تیرے پاس پیسہ نہیں تھا، غریب تھا، تو اللہ کے سامنے کیوں رو رہا تھا؟ پھر آ کے کہہ دیتا اے اللہ، اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، میرے پاس مائنڈ ہے، میں غریب ہوں، دوبارہ کیا بن جاؤں گا؟ دولت مند. تو پہلے مایوس ہو جاتا ہے. تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ ٹینشن میں مایوس مت ہونا. جب ٹینشن ہے وہ بھی اللہ نے دی، ٹینشن دور بھی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. تو پریشانیوں میں مایوس نہیں ہونا، خوشیوں میں اترانا نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ یہ اس آیت کا حاصل ہے. آگے چلتے ہیں ہم، یہ بڑی زبردست آیت ہے آگے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ.
اللہ نے کہا دیکھو میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کی زندگی گناہوں میں نہیں بلکہ کبائر میں گزری ہوگی، بڑے بڑے گناہوں میں. زندگی کے کسی موڑ پر ان کو خیال آئے گا کہ ایک دن موت بھی ہے، ہم نے اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے، اب ہم توبہ کر کے نیک بنتے ہیں. شیطان کہے گا کہ اتنی 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، اتنے لوگ تم نے مار دیے، اتنی شرابیں پی لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، اب کہاں سے توبہ قبول ہوگی؟ تو اللہ نے قرآن کی آیتوں کا حصہ بنا دیا اپنے اس کلام کو کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، تھوڑے بہت گناہ نہیں کیے، بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ہمارے یہاں آیت کا مطلب پتہ ہے کیا سمجھا جاتا ہے؟ بندہ گناہ بھی کر رہا ہے اور کہہ رہے اللہ غفور رحیم ہے، ہم اللہ سے مایوس نہیں ہیں، 2 بوتل اور لے کر آیا، لے آ یار، ڈھکن کھول جلدی سے، اللہ بخشنے والا ہے. رمضان کے روزے نہیں رکھ رہے، کوئی بات نہیں یار، اللہ کیا ہے؟ بولو، بخشنے والا ہے. یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائی. اللہ جب کہتے ہیں نا میری رحمت سے مایوس مت ہو، مطلب یہ کہ توبہ کرنا کا اگر ارادہ ہے کر لو، معاف کر دوں گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ توبہ کیے بغیر ہی معاف کر دوں گا. تبھی اللہ کہتے ہیں جن لوگوں نے گناہ کر کر کے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا ہے، اللہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. کیا مطلب؟ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اب آ جاؤ اللہ کی طرف. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپرد کر دو. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھو. ابھی تمہیں خیال آ گیا نا توبہ کا، معاف کر دے گا اللہ، لیکن ایک ٹائم ایسا آئے گا معافی کا دروازہ بند. وہ کون سا ٹائم ہے؟ موت. حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک موت کا جھٹکا، غرغرہ جسے کہتے ہیں نا، سانس اکھڑنا شروع ہو گیا موت کے وقت، جب تک وہ نہیں لگتا اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اللہ نے جو تم پہ خوبصورت کلام نازل کیا ہے اس کو فالو کرنا شروع کر دو. سمجھ میں آ رہا ہے توبہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کہتے ہیں چلو اب آ جاؤ، اب اس قرآن کو فالو کرنا شروع کر دو. ہماری خواتین پردہ نہیں کر رہی، اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ کہتے ہیں میں غفور الرحیم ہوں، توبہ کرو اور آج کے بعد اس قرآن کو فالو کرنا شروع کر دو. قرآن میں اللہ نے عورت کو پردے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ کہتے ہیں چلو آج سے کر لو، پچھلا سارا کیا کر دوں گا؟ معاف. ہم ایسے ڈھیٹ ہیں، معافی بھی مانگ رہے ہیں اور اپنی غلطیوں کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اس پر اکثر میں ایک واقعہ سناتا ہوں. واقعہ کوئی مستند نہیں ہے، بعض واقعے غیر مستند ہوتے ہیں، لیکن ان سے جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑا زبردست سبق ہوتا ہے. تو وہ چیز جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتی ہے. کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آیا اور کہنے لگا آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہو، اللہ سے پوچھنا کہ میں نے آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا. اللہ کہتا ہے کہ جتنا بھی بڑا گناہ ہو توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. تو اللہ سے پوچھ کے آئیں کہ میں آج توبہ کے لیے تیار ہوں، کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ بھائی میں تیار ہوں توبہ کے لیے، کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ اتنے لوگوں کو جہنم میں پھینکوا دیا تھا اس نے، کتنے کو اب تک پھینکوا چکا ہے نا جہنم میں. موسیٰ علیہ السلام کے دور تک بھی بہت سارے لوگوں کو پھینکوا دیا تھا. اب آ رہا ہے پوچھنے کے لیے کہ بھائی میں اگر توبہ کروں معاف ہو جائے گا؟ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا اے اللہ شیطان توبہ کرے گا تو کیا توبہ کرے گا تو معاف ہو جائے گا اس کا گناہ؟ اللہ نے کہا میرا توبہ کے بارے میں قانون سب کے لیے، جو بھی توبہ کرے گا اس کا گناہ معاف ہو جائے گا. یہاں تک میں اور آپ، ہم اور شیطان متفق ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر ہم توبہ کریں. آگے طریقے میں وہی کام ہم کر رہے ہیں جو شیطان نے کیا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو آ کے بتایا کہ بھائی اللہ کہہ رہے ہیں تو بھی توبہ کرے گا تیرا گناہ بھی کیا ہو جائے گا؟ معاف. شیطان بڑا خوش ہو گیا، لے بھائی اتنے بندوں کو جہنم میں پھینکوا دیا میں نے اور اتنے شتونگڑے پیدا کر لیے. شیطان تو 4 کیا 8 شادیاں کرتا ہے، پیدا ہی کرتا چلا جا رہا ہے شتونگڑے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شیطان کی اسپیڈ سے تو اپنی اسپیڈ بڑھاؤ کم از کم، تاکہ توحید پرست پیدا ہوں.
ورنہ شتونگڑے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. انسان کے بچے توحید پرست. ہم غیر مسلموں کو تھوڑی ترغیب دے رہے ہیں کہ زیادہ اولاد بڑھاؤ, ہم تو مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں تاکہ دنیا میں توحید پرست لوگ زیادہ تعداد میں آ جائیں. اچھا خیر, یہ پھر شیطان بیچ میں کچھ اس نے کچھ آیا تھا, اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا تاکہ موضوع کو کیا کرے, وہ چینج کرے. لیکن شیطان اس سے بہت ناراض ہوتا ہے جب میں 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں, یہ ذہن میں رکھوں. شیطان کہتا ہے میرا تو زنا کا سارا پروگرام ہی اڑ گیا. ٹھیک ہے, وہ بہت غصہ ہوتا ہے. اچھا خیر, تو موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ اللہ کہہ رہے ہیں تیری توبہ قبول ہو جائے. شیطان بڑا خوش ہو گیا, لے بھائی اتنے بندے بھی پھکوا دیے اور توبہ کروں گا. توبہ بھی کیا, 27ویں رات کو اٹھ کے روؤں گا ختم قرآن کے موقع پر, اگلا پچھلا سب معاف. تو شیطان نے کہا کہ اچھا اللہ سے توبہ کا طریقہ پوچھ لیں. شیطان کا مقصد یہ تھا کہ 27ویں رات میں رونا مناسب رہے گا, یا حجر اسود پہ کھڑے چوم کے توبہ مناسب رہے گی, یا ملتزم کی دیواروں سے رخسار لگا کے رونا مناسب رہے گا. طریقہ بتائیں. جیسے ہم بھی یہی سمجھتے ہیں نا کہ بھائی ملتزم سے لگ کے رو لیے سب اگلا پچھلا معاف, 27ویں رات میں کلابازیاں کھا لیں سب اگلا پچھلا معاف. تو شیطان کے بارے میں بھی, شیطان کو بھی کسی شیطان نے یہ سمجھایا ہوا تھا, اس سے بڑے شیطان نے. تو شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا بھائی اب ایکچولی ذرا مجھے طریقہ پتہ چل جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے پوچھا, اللہ شیطان طریقہ پوچھ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اللہ نے فرمایا کہ شیطان سے کہو بھائی تیرا جرم یہ تھا کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا نا, اس جرم پہ سزا ملی ہے, تو اب اس کی تلافی تو یہ ہوگی کہ آدم کو سجدہ کر. اب آدم نہیں ہے تو میں تجھے خصوصی پیکج دے رہا ہوں کہ ان کی قبر پہ سجدہ کر لے تو میں مان لوں گا آدم کو کیا. یہ تیرے لیے اسپیشل پیکج ہے, ورنہ تو اصولی طور پر آدم زندہ ہوتے تو کرتے نا, اب تو قبر میں ہے, قبر کو کر لے مان جاؤں گا, چل معاف کر دوں گا سب کچھ. شیطان نے کہا نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا, جب وہ زندہ تھے سامنے موجود تھے نہیں کیا, میں نے اپنی انسلٹ محسوس کی ہے اس میں کہ تو مٹی سے بنی ہوئی چیز کو سجدہ کروں, وہ جو آگ سے بنی ہوئی ہے, یہ نہیں ہو سکتا. تو اب وہ تو مٹی میں چلے گئے, اب قبر کو سجدہ کرنے میں تو اور زیادہ انسلٹ ہے, یہ نہیں ہوگا. توبہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں, حج بھی کرنے کے لیے تیار, عمرے کے لیے بھی تیار, تہجد کے لیے بھی تیار, سجدہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی. میں سمجھا پا رہا ہوں. اللہ نے کہا پھر توبہ بھی تیری شرطوں پہ نہیں ہوگی, توبہ کس کی شرطوں پہ ہوگی, میری شرطوں پہ. تو ہمارے ساتھ بالکل میرے بھائی یہی حال ہے. لوگ حج کرنے جاتے ہیں, بھائی حج سے پہلے معافی مانگ رہے ہو تو بھائی کہاں سنا سب کچھ معاف کرنا, میں تو نہیں معاف کرتا. کیوں بھائی, تو نے کیا میرے پیسے چرائے ہیں تو پیسے دے واپس لا کے یار. بہنوں سے معافی مانگ رہے ہیں, بھائی کہاں سنا سب. ابے تو اس کی وراثت دے کے جا جو تو نے کھائی ہوئی ہے, سمجھتے ہو. ابا کا انتقال کو 20 سال ہو گئے, کروڑوں روپے کے مکان پہ باپ بن کے قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, بہنوں کا حصہ روکا ہوا ہے, طارق روڈ کی 6 دکانیں ہیں, بیریا ٹاؤن کے 4 پلاٹ ہیں. توبہ کرتے رہیں گے, معافیاں مانگتے رہیں گے, حق دینے کے لیے تیار نہیں. آدم کا حق تھا نا کہ ان کو سجدہ کیا جائے جب اللہ نے کہا ہے, شیطان آدم کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. آج بھی یہی ہو رہا ہے, نماز پڑھتے نہیں ہے بھائی. تم نے اللہ کو نماز قضا کر کے ناراض کیا, اب اللہ سے توبہ کرو, معاہدہ کرو, اے اللہ آئندہ میں پابندی سے نماز پڑھوں گا, اور جو چھوٹ گئی ہیں ان کی تلافی کروں گا, میں قضا پڑھوں گا میں ان کی. اس کے لیے تیار نہیں ہیں آپ. تو جب بھائی آپ خود ہی بخشش چاہتے نہیں ہو, خالی پیلی کے بول ہیں آپ کے پاس, آپ نے کسی کا پیسہ دبایا ہوا ہے, 1 کروڑ روپے کھا گئے, آپ دے ہی نہیں رہے, آپ اس کے پاس آ کے کہتے ہو بھائی صاحب معاف کر دو, وہ کہتا ہے یار تو نے 6 مہینے میرے پیسے دبائے, میرے دل پہ آرے چلے ہیں, کھانے کو روٹی نہیں تھی, چل دیر آیا درست آیا, میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, چل. وہ تو یہ سمجھے گا اب یہ دے رہا ہے پیسے نا, چل یار دے دے, دوں گا تو بھائی ابھی بھی نہیں, دینے کے لیے سلسلے میں تھوڑی آ جاؤں میں. اصل میں ایکچولی عمرے پہ جا رہا تھا, تو میں نے کہا سب سے معافی تلافی کر کے جاؤ, کہا یہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے, نکلو پتلی گلی سے یہاں. تو ہمارے یہاں عورت پردہ نہیں کر رہی, اللہ سے معافی مانگ رہی ہے, ٹھیک ہے چلو, نہ مانگنے سے تو کچھ تو اللہ کو کسی طرح سے یاد کرو, ایسا نہ وہ استغفار ہی چھوڑ دیں. داڑھی نہیں رکھ رہے لوگ, نماز نہیں پڑھ رہے لوگ,
بد نظری نہیں چھوڑ رہے, فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں, توبہ کرو بھائی, چھوٹ نہیں رہی, چھوڑنے کی کوشش تو کرو. 100% نہیں ہو رہا, 50% تو کرو, 90% تو کرو, 99% تو کرو. کچھ تو ہمت. آپ نے 1 کروڑ روپے کھائے ہوئے ہیں, باپ سے نہیں نکل رہے, تو کم از کم وعدہ تو کر لو یار, جب ہوگا دے دوں گا. دینے کا تو پروگرام ہی نہیں ہے. آپ کہو یار 1 کروڑ کھا کے بیٹھا ہوں, اب 1 کروڑ نہیں ہے, ہر مہینے 50,000 لے لیا کر, شاید اس کو ترس آ جائے کہ چل یار تھوڑا تھوڑا کر کے دے یار, ہر مہینے 10,000 دے دیا کر, چلو یار تھوڑے تھوڑے یار, چلو 10 بھی نہیں ہے, جب ہوں گے وعدہ کر رہا ہوں میں کوشش کروں گا دینے کی. نہ دینے کا تو نام ہی نہیں لے رہے. سوری, معافی معافی, پاؤں میں گر گر کے رو رہا ہے, معافیا مانگ رہا ہے. وہ کہہ رہے میرے پیسے, کہہ رہے پیسوں کی بات نہیں کرنا مجھ سے, پیسوں کے سلسلے میں تو میں آیا ہوں ہی نہیں. وہ کہہ رہے شاید تیرے پاس ہے نہیں, ختم ہو گئے یا نہیں ہو گئے, یہ میرا مسئلہ ہے, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, بس مجھے معاف کر دو. وہ کہے گا بھائی یہ ڈرامہ کسی اور کے سامنے جا کے کرو, مجھے کیا تم نے بے وقوف سمجھا ہوا ہے, وہی کہے گا نا. تو ہم یہی کام کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں. تو بھائی توبہ کرو گے تو بخشش ہوگی, اب تک جو ہو گیا اس کو چھوڑنے کی کوشش کرو, پھر بخشش ہوتی ہے. آگے اللہ نے دھمکی دی ہے, اللہ فرماتے ہیں ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ. آج اگر توبہ نہیں کی نا, ایک ایسا ٹائم آنے والا ہے جو موت کا وقت ہوگا, اس میں کہو گے ہائے افسوس, میں نے اللہ کے بارے میں کیسی غفلت کی, کیسی نافرمانی کی. اس وقت ایڑیاں رگڑو گے تم. ابھی تو زندگی کے مزے ہیں نا, سب کچھ چل رہا ہے, فوج فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہیں, لڑکیوں سے گپیں بھی ماری جا رہی ہیں. یہ طاقتیں آپ میں ہر وقت موجود نہیں ہوں گی. آپ جب مرنے لگو گے آپ کو پتا ہے ابھی میری روح نکلے گی اور پھٹے پہ مجھے لٹایا جائے گا, پھر قبر کے اندر لٹایا جائے گا. اتنی موٹی موٹی سلیں رکھ کے ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑتے مردے کے لیے کہ تھوڑا سانس ہی لے لے کہیں سے, وہ کوئی روشنی کی جگہ نہیں چھوڑتے. اور جو کہتے ہیں نا ہمارا ٹائم پاس نہیں ہوتا, اصل میں فلمیں ڈرامے دیکھے بغیر, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کرتے تھے, فرماتے تھے ٹائم پاس نہ ہوتا تو قبر میں کیسے پہنچتے. یہ اتنے مردے جو قبروں میں ہیں, سب کا ٹائم پاس ہوا ہے تبھی تو پہنچے ہیں. ٹائم رکا ہوا ہوتا تو مرتے ہی نہیں کبھی. ٹائم سب کا پاس ہو رہا ہے, کسی کا نماز پڑھ کے, اچھے کام کر کے, کسی کا سٹے لگا کے, فلمیں دیکھ کے, ڈرامے دیکھ کے, لڑکیوں سے باتیں کر کے. ٹائم میرے بھائی سب کا پاس ہوگا اور اینڈ سب کا ایک جیسا ہونے والا ہے. وہ کیا ہے؟ سب کچھ چھوٹ جائے گا. یہ جو آپ کی محبوبائیں ہیں نا, جو تم لوگوں نے پالی ہوئی ہیں اور صبح شام دل دینے کی باتیں کرتے ہو, تھوڑا سا لکوا ہو جائے پھر دیکھو تمہیں کون پوچھتا ہے. اور تمہاری گرل فرینڈ کو تھوڑا سا فرما آڑا ترشا ہو جائے, بس تم بھی کہو گے بھائی مجھے اگر محبت ہی کرنی اپنی ماں سے نہیں کروں تو اس سے کیوں کروں میں. جب ٹیڑھی ہو گئی نا, تھوڑی سی لکوا ہو گیا آپ کی گرل فرینڈ کو, تھوڑا سا فرما ٹیڑھا ہو گیا, جیسے ہی آپ ملو گے آپ بولو گے واٹس گوئنگ آن, کیا ہو رہا ہے, واٹس ہیپننگ. وہ جواب میں کہے میں آپ کی محبوبہ, آپ مجھے دل دیا تھا آپ نے. وہ کہ دیا تھا آپ نے. وہ کہ آپ محبت کریں تو آپ جواب میں پتہ کیا ہو گئے, ماں سے نہیں کر لوں جس نے مجھے گود میں پالا ہے, میری نجاستیں صاف کی اس نے راتوں کو اٹھ کے, میرے لیے اتنی قربانیاں دی, اس سے نہیں کر لوں. کرنی ہے تو بھائی اس سے کروں گا میں. تو یہ ہے یہ دنیا کی بولو محبت, جس کو کہہ رہے ہیں دل دے دوں گا اور اس کے لیے خودکشیاں. ماں کی محبت میں نے کوئی کھمبے سے لٹکتا ہوا نہیں دیکھا. گرل فرینڈ میں لٹک رہے ہیں, نہیں ملی تو لٹک گیا وہاں جا کے, وہاں لٹک گیا, وہاں نالے سے دریافت ہوا اور پھر فخر بھی کر رہا ہوتا ہے, جہنم میں جائے گا. اللہ کہے گا مرنا تو ویسے ہی حرام ہے خودکشی, لیکن ماں پہ ملک پہ جان دے دیتا, باپ پہ جان دیتا, ماں پہ جان دیتا. تو اس لیے میرے بھائی جو جتنی محبت ہے نا اس کو اتنا ہی رکھو. یہ اللہ نے ایک سیکس کی ایک انسان میں وہ رکھی ہے تاکہ نسل بڑھے, نکاح ہو اور آگے نسل بڑھے. اس سے زیادہ اس کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں. اور میاں بیوی میں تو پھر بھی پاکیزہ محبت بھی ہوتی ہے. جب یہی شادی میں تبدیل ہوتی ہے محبت مارکیٹ سے شارٹ, ٹھیک ہے, تبھی تو طلاقیں ہوتی ہیں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے نکاح اکثر ناکام ہوتے ہیں کیونکہ پہلے جو جذبات ہوتے ہیں شادی کے بعد وہ رہتے نہیں. شادی کے بعد ذمہ داریاں آ جاتی ہیں, ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے آدمی بھی ڈرتا ہے, بیگم بھی ڈرتی ہے. بیگم کہہ رہی پہلے بوائے فرینڈ تھا, ساس نند کا کوئی چکر ہی نہیں تھا. قائد اعظم کے مزار پہ فاتحہ کے بہانے جاتے تھے, ملاقات کر کے آتے تھے, محبت کی باتیں ہوتی تھی اور جو ہے نا وہ انجوائے کر رہے تھے.
اب عورت کہتی ہے اب تو اس کی ماں کی خدمت کرو, اس کی بہنوں کے تانے سنو, اس کے کپڑے استری کرو, ناشتہ بنا کے دو, وغیرہ وغیرہ, بیسیوں, پھر بچہ پیدا کرو, اس کے لیے اتنی ٹینشن. اور مرد بھی یہ کہتا ہے ابے گیس بجلی کا بل بھی میں دوں اور کماؤں بھی میں, آدھا تو کم بخت یہ کھا جاتی ہے, پہلے تو میں دوستوں میں بھی اڑاتا تھا, اب تو سارا یہ کھا جاتی ہے. فوراً دونوں کس کی طرف جاتے ہیں؟ ڈیورس کی طرف. تبھی آپ دیکھ لیں جتنے بھی عظیم انسان ہیں نا, یہ گھروں میں عظیم نہیں ہوتے, ان کے گھروں میں علیحدگی ہوتی ہے. ایک انگریز کے نا پچھلے سال ایک کلپ دیکھا, وہ بڑا براڈ مائنڈیڈ بننے کی کوشش, ایفیشنسی زیادہ جھاڑتے ہیں نا لوگ تو بدنام بہت ہوتے ہیں. ان میں طلاق ہو رہی ہے نا, تو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی ایکچولی دیکھو کتنے نیک ہیں, کیسے تمیز سے ہم علیحدگی اختیار کر رہے ہیں. تو سوسائٹی کو یہ میسج دے رہے ہیں اتنی محبت سے الگ ہوا کرو. لوگوں نے دبا کے گالیاں دی ہوئی تھی نیچے, کیونکہ ان کی عمر اچھی خاصی ہو گئی, بچہ ہے نہیں. لوگوں نے کہا کم بختو اتنے 8-10 سال تم اکٹھے رہو, ایک بچہ بھی تم, یہ کیا تمہاری محبت تھی یار, ایک بچہ بھی تم سے پیدا نہیں ہوا. اب تو الحمدللہ میرے بیان سن کے لوگ آٹو پہ آ گئے ہیں, آٹو پہ نا خود ہی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہو یار, تمہارے اندر اتنی محبت تھی تو چلو ٹھیک ہے تم تمیز سے علیحدگی اختیار کر رہے ہو, لیکن جب کم بختوں تمہارے نسل ہی نہیں ہوگی تو علیحدگیاں ہی ہوں گی. میاں بیوی تو شروع میں محبت ہوتی ہے, اس کے بعد وہ اولاد کی خاطر جڑ کے رہ رہے ہوتے ہیں, ان کی محبت چینج ہو جاتی ہے کسی اور محبت میں. تو انگریزوں کے ہاں ہوتے ہی نہیں. انہوں نے کہا کم بختوں 10 سال میں تمہارے بچہ پیدا نہیں ہوا اور کہہ رہے ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کیا ہو رہے ہیں, الگ ہو رہے ہیں. تو الگ ہی ہونا تھا اور کیا کرنا تھا. تو ہم نہیں, پاکستانی نے گالیاں دی تھی ہمیں کیوں خراب کر رہے ہو, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. چلو اب آگے چلتے ہیں جلدی جلدی. تو اللہ نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا کہ موت کا وقت آئے گا اور تم حسرت کرو گے, اور پھر پتہ ہے کیا کہو گے, لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. اللہ پہ الزام ڈال دو گے, اے اللہ تو اگر مجھے ہدایت زبردستی دے دیتا نا تو آج میں بھی جنت میں جا رہا ہوتا. یہ موت کے وقت انسان کی کیفیت ہوتی ہے. بلی کس پہ ڈال رہا ہے؟ اللہ پہ. اللہ تو زبردستی بھی تو مجھے انسان کا بچہ بنا سکتا تھا نا. پھر جب دیکھے گا نا عذاب نہیں ٹل رہا, پھر پتہ ہے کیا کہے گا, او تقول حین تر العذاب, جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین, کہے گا اے اللہ ایک دفعہ دنیا میں جانے کی مہلت دے دے, میں صرف صالح نہیں بنوں گا محسن بنوں گا. محسن کا مطلب اتنا اچھا عمل کر کے آؤں گا نا کہ میرا شمار نیک لوگوں میں نہیں محسنین میں ہو. احسان کہتے ہیں کسی بھی عمل میں ایکسیلنسی پیدا کر دینا. جب میں آؤں گا نا, یعنی اللہ سے کہے گا دوبارہ دنیا میں بھیج دے, مجھے مہلت دے دے, میں اتنا اچھا عمل کروں گا نا کہ تو یہ نہیں کہے گا گڈ, تو کہے گا ایکسیلنٹ. ایک دفعہ مہلت دے دے. یہ کیفیت انسان کی ہوگی کب؟ موت کے وقت. لیکن اللہ فرماتے ہیں بلا قد جاءت کا آیاتی, اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں بھائی, مہلتیں بڑی ملی ہیں تجھے, میرے پاس تیرے پاس میری نشانیاں آئیں, میں زمین سے نباتات کو پھاڑ کے تناور درخت بناتا رہا, بیج اور دانے گھٹلی کو پھاڑ کر آسمان سے بارشیں برساتا رہا, تو پیدا ہوا, پیدا ہوتے ہی تیری ماں کی چھاتیوں میں نے دودھ پیدا کر دیا, سوکھا چارہ تو جانوروں کو کھلاتا تھا, اس سے چکنا گاڑا دودھ نکلتا ہوا دیکھ رہا تھا, میری قدرت کے سارے کمالات دیکھے, تو نے موسیٰ کے واقعے بھی پڑھے, تو نے عیسیٰ کے واقعے بھی پڑھے, تو نے سلیمان اور داؤد کے واقعات بھی پڑھے, تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھی. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, اللہ کہیں گے کیا میں نے تجھے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تجھے نصیحت حاصل ہو جاتی؟ ٹائم شارٹ تھا تیرے پاس, کیا سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا. اس لیے یہ عذر اللہ کے ہاں نہیں چلے گا. اس لیے میرے بھائی موت سے پہلے پہلے انسان کے بچہ بن جائے نا, اس میں فائدہ ہے. اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. بعض دفعہ شیطان کہتا ہے چلو ابھی تو ہم جوان ہیں, تھوڑا اس کو کیا کرتے ہیں ہم ڈیلے کر دیں. موت کا پتہ نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھو, جب آپ گناہوں سے بچتے ہو نا, صرف آخرت میں فائدہ نہیں ہوتا, دنیا میں نقد انعام ملتا ہے. خوش زندگی صرف ان لوگوں کی ہوتی ہے جو برائیوں سے بچتے ہیں, اور جو برائیاں کرتے ہیں نا ان کی خوشی کی مثال پتہ ہے کیسی ہے؟ جیسے چرسی اور ہیروئنچیوں کو خوشی ہوتی ہے نشہ کرتے ہوئے, تھوڑی دیر کی خوشی ہے جب تک سٹا لگا رہے ہیں, اس کے بعد جتنے ڈپریشن میں چرسی اور ہیروئنچی ہوتے ہیں نا. کل ہمارے ایک دوست نے آئس والوں کا قصہ سنایا
ماں باپ نے اپنے بچے کو کمانے کے لیے دبئی بھیجا, وہ عیاشیوں میں لگ کے آئس پینے لگا. اب مجھے نہیں پتا ایسے پیتے ہیں آئس, کوئی آئس والا مذاق نہ اڑائے, بس کو یوں نہیں پیتا, مجھے کیا پتا کیسے پیتے ہیں, میں نے تو کبھی دیکھا, اللہ نہ ہی دکھائے تو اچھا ہے. بہرحال جس طرح بھی ناک کے ذریعے دماغ میں ڈال رہے ہیں یا پھیپڑوں میں ڈال رہے ہیں یا سٹا لگا رہے ہیں, واللہ عالم. وہ بچہ کس میں لگ گیا؟ آئس میں. ماں باپ کے لیے ایک عذاب جان بنا ہوا ہے وہ. جب اس کو نشہ نہیں ملتا, توے اٹھا کے مارتا ہے گھر میں. گھر میں کسی کا سر پھاڑ دیا, ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے, ماں سے لڑ رہا ہے. جب پیسے ختم ہو گئے تو اب گھر کی چیزیں اٹھا کے بیچ رہا ہے. ماں پریشان ہے. مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, نافرمان اولاد نا انگلی کی طرح ہے جس میں تکلیف دے انگلی, نہ آپ کاٹ سکتے ہو اور نہ آپ رکھ سکتے ہو. کیا کریں اس اولاد کے ساتھ؟ گھر کا سارا سامان بیچ دیا, فائلیں اٹھا کے گھر کی رکھ کر آ گیا, گروی پیسے چاہیے ہم, لیکن اس سے نشہ نہیں چھوٹ رہا. صاف کہہ رہا ہے بھائی میں کیسے چھوڑوں اس کو. تو لوگ کیا کرتے ہیں, بے وقوف آدمی دیکھے گا جب آئس پی رہا ہے نا تو دیکھیں گے یار کتنا سکون میں ہے یار, اصل عیاشی تو کس کی ہے؟ ان لوگوں کی ہے. ابے اصل عیاشی ان کی ہوتی تو یہ ایسی ڈپریشن میں نہ خود جاتے نہ توے سے لوگوں کا سر پھاڑتے. تو جتنے گناہ ہیں, زنا کا نشہ, آپ کیا سمجھتے ہو زنا کرنے والا عیاشی کرتا ہے؟ اپنی عیاشیوں کو آگ لگا دیتا ہے زنا کرنے والا, کیونکہ اس کو جو ٹھڑک پیدا ہو چکی ہوتی ہے نا, اس کو اگر ہر دوسرے دن کوئی طوائف نہ ملے اس کا دماغ خراب ہوتا ہے, وہ پاگل ہوتا ہے. شادی والا آدمی اپنی بیویوں میں مطمئن, اس کو یہ ٹھڑک نہیں ہوتی, وہ بے سکونی کی طرف جاتا نہیں ہے. جیسے جو آدمی شہد کھاتا ہے, دودھ پیتا ہے, کیا اس میں ٹھڑک پیدا ہو جاتی ہے؟ جس دن شہد نہ ملے بے ہوش ہو رہا ہے وہ. بھائی جس دن شہد نہیں ملے گا کھجور کھا لے گا, کیا خیال ہے؟ کھجور نہیں ملے گی گڑ کھا لے گا, گڑ نہیں ملے گا لڈو کھا لے گا, لڈو نہیں ملے گا ایک دن صبر کر لے گا, چلو یار کل کھا لیں گے ہم. لیکن جو نشے کے عادی ہوتے ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں, ڈپریشن میں جاتے ہیں. تو گناہ ایک نشہ ہے, یہ نیچرل, یہ لذت حاصل کرنے کا نیچرل طریقہ نہیں ہے. دودھ نیچرل ہے, شراب نیچرل نہیں ہے. دودھ پینے والے کو دودھ نہ ملے ڈپریشن میں نہیں جائے گا, شراب پینے والے کو شراب نہ ملے پاگل ہو جائے گا. وہ بندوقیں نکال کے بندے مارنا شروع کر دے گا. جو جرمنی میں مارا ہے نا شرابی نے, گھس کے بندہ ہی مار دیا. تو اسی طرح میرے بھائی نکاح کرنا نیچرل ہے, زنا کرنا نیچرل نہیں ہے. نکاح کرنے والے کی بیوی اگر کچھ دن کے لیے مارکیٹ سے یعنی گھر سے شارٹ ہو گئی, منائے گا, صبر کرے گا, ایک اور شادی کی کوشش کرے گا, یہی ہوگا, پاگل نہیں ہوگا. زنا کرنے والے کو جب اس کے دماغ میں اس کے شہوت چڑھتی ہے نا, اس کو عورت نہ ملے وہ پاگل ہونا شروع ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ ان کی زندگی کے مزے کرکرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یار ہماری زندگی کی رنگینیاں کیا ہو گئی, ختم. تبھی تو بڈھے ہو کے یہ لوگ خودکشیوں کی طرف جاتے ہیں. ہمارا بوڑھا خودکشی کی طرف نہیں جاتا. ہمارا بوڑھے جتنے نیک اعمال ہونا عمر زیادہ ہوتی ہے, ان کی زندگی میں سکون اتنا ہی زیادہ آنا شروع ہوتا ہے. کیسا وقار ہوتا ہے ہمارے جو نمازی بوڑھے ہیں ان کے چہروں پہ. انگریزوں بوڑھوں کے چہروں پہ یہ وقار تھوڑی ہوتا ہے, ڈپریشن میں ہوتے ہیں, ٹینشن میں ہوتے ہیں. اللہ اللہ کرنے کی تو کبھی زندگی میں عادت پڑی نہیں ہوتی. تو اب مخلوق سر پہ سوار ہوتی ہے, مخلوق لفٹ کرانے کے لیے تیار ہوتی نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائی گناہوں سے دور بھاگنے میں ہی عافیت ہے. تبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ اپنی جان کا نقصان کرتا ہے, اپنی جان پہ ظلم. تو اپنے بچوں سے سکون چاہتے ہو, نیک بناؤ, نمازی بناؤ ان کو. اگر چاہتے ہو یہ بچے آپ کے سر پہ چترول لگائیں تو ان کو مولویوں سے دور کر دو. ان کو بولو بیٹا ایکچولی ہم ڈاروین پڑھا کرو, آئنسٹائن کو پڑھا کرو, نیوٹن کو پڑھا کرو, اور یہ سب کیا, یہ ولا تقل لہما اف, قرآن حدیث چھوڑ دو یہ سب باتیں. دیکھو یہ اولاد تمہارے لیے عذاب جان نہ بنے تو میرا نام بدل دینا. تبھی تو بچے پیدا نہیں کر رہے لوگ, ان کو پتا ہے ایک آدھی ایسا مصیبت نکلتا ہے تو 18 کہاں افورڈ کر پائیں گے وہ. تو دین ہوگا, گھر میں بھی سکون, زندگیوں میں بھی سکون. سمجھتے ہو؟ ابھی دیکھو مسجد میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو, کوئی سونے چاندی, صوفے, بیڈ, ایئر کنڈیشن بھی نہیں ہے ہماری مسجد میں, پھر بھی سکون مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ نیچے بیٹھے ہوئے آرام سے. میں نے تو نہیں دیکھا کوئی ڈپریشن میں جا رہا ہو, یہ کیا ہو رہا ہے, مجھے گدے نہیں, مجھے یہاں پر وقت پہ یہ چیزیں نہیں مل رہی. بھائی نیچر میں کیا ہے؟ سکون ہے. اور تکلفات میں کیا ہے؟ ٹینشن ہے. اب یہ نہیں کہ گھر سے صوفے نکال دو جا کے,